أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق اللہ العظیم. یہ آیات ہیں سورہ انعام کی. سورہ انعام کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک کا رد، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان خالص چاہتے ہیں، خالص ایمان جس میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. یہاں پر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے شرکیہ رسومات بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر یہ ساری شرک کی چیزیں تھیں، لیکن ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا بھی جائزہ لینا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا سبق ہے، کہ ہم ان آیتوں کو، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے جوڑنا ہے کہ اس میں مجھ سے کیا چاہا جا رہا ہے. فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. ان مشرکین نے اللہ کے لیے مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کھیتیوں میں سے اور چوپایوں یعنی جانوروں میں سے حصہ مقرر کر دیا، اور کہنے لگے کہ ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا. انہوں نے اپنے خیال سے یہ کہا یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. یعنی شرک اس میں کیسا ہے؟ مشرکین مکہ جو ہے جو بھی پیدا ہوتی چیزیں زمین سے، اناج، ساری چیزیں، اور ان کے پاس جو دولت تھی اس زمانے کی دولت جو ہے جانور تھے، گھوڑے، سواریاں، بکریاں، اونٹ، یہ ساری اس زمانے کی دولتیں تھیں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ انہیں دیتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی شریک سے مراد بتوں کے لیے، اس طرح. اور اس میں بھی یہ ڈنڈی مارتے تھے کہ 3 حصے، ایک حصہ اللہ کے لیے، 2 حصے شریکوں کے لیے. کبھی پیداوار کم ہوتی، فصل کم آتی، کبھی فصلیں کم آتی تو کیا کرتے، بتوں کا جو حصہ ہوتا اس میں کم نہیں کرتے تھے، اللہ کے حصے میں سے اٹھا کے اس میں ڈال دیتے تھے، اللہ کے حصے میں سے اٹھا کر اس کو ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے، دیکھو ان لوگوں نے ان چیزوں میں سے جو ہم نے پیدا کیا، خالق کون ہے؟ اللہ ہے.
تو جو خالق ہے، نعمتوں کا خالق بھی اللہ ہے، تو حق اللہ ہی کا اس پر چلتا ہے. جو پیدا کرنے والا ہے اسی کا حق ہے. تو اناج اللہ نے پیدا کیا، کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے پیدا کی، جانور اللہ نے پیدا کیے، تو حق اللہ ہی کا چلے گا، حکم اللہ کا چلے گا. تو یہ بات اللہ بتا رہے ہیں. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ اللہ کے غیروں کے لیے، بتوں کے نام پر کر دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بار بار اس بات کو ذکر فرمایا، جتنی نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے وہ ہماری دی ہوئی ہیں. پانی ہو، کھانا ہو، کپڑا ہو. انا سببنا الماء صبا، دیکھو کیسے کہیں، انا سببنا، ہم نے برسایا پانی کو، ہم نے. ثم شققنا الارض، ہم نے زمین کو پھاڑا، اس میں سے اناج نکلے. وانبتنا فیہا حبا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے اگایا، ہم نے زمین پھاڑا، ہم نے اگایا، اور اس زمین سے ہم نے نکالا بہترین قسم کی چیزیں. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا ونخلا وزيتون وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ سب ہم کر رہے ہیں. تو ان چیزوں میں حق کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کا. بھی اللہ کا ہے اللہ. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا ایک حصہ جو ہے اللہ کے بتوں کے لیے ہے. تو اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے؟ زندگی دینے والا اللہ ہے، اور نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں وہ اللہ نے دی ہیں. اب ان نعمتوں میں ہماری زندگی میں اللہ کا حکم چلے، اللہ کا حق ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وقت نماز کے لیے ہے، یہ وقت خواہشات کے لیے. یہ وقت جو ہے نا، میں نعمت اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس نعمت سے میں جو ہے نا قرآن پڑھوں گا. اب قرآن پڑھنے کے بعد اب اس آنکھوں سے میں دوسرا کام کروں گا. یعنی ان لوگوں نے جو ہے نا وہی کیا کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر اللہ کا حق ہے، انہوں نے حصے کر دیے. یہ حصہ اللہ کے لیے، حصہ بتوں کے لیے. تو آدمی سوچے کہ کیا زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی کا ایک حصہ میں نے اللہ کے دین کے لیے اور ایک حصہ دنیا کے لیے. ایسی دنیا جو اللہ کو ناپسند ہے. ناپسند کا مطلب جو شریعت سے ہٹ کر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تقسیم غلط ہے. اور اس میں دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو حصہ شریکوں کا، بتوں کا ٹھہراتے تھے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا. وہ تو اللہ تک نہیں پہنچاتے تھے. لیکن وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ اللہ کا ہوا کرتا تھا وہ شریکوں تک چلا جاتا تھا. ذرا دیکھنا ہے کہ آدمی جو ہے طے کرتا ہے کہ یہ کام، یہ وقت میرا دین کے لیے اور یہ وقت میرا دنیا کے لیے. لیکن دنیا کے معاملے میں آدمی کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے اس میں کمپرومائز کر دیتا ہے، وہ حصہ اٹھا کے دنیا کے لیے لگا دیتا ہے کہ نہیں، میں دین میں جو ہے نا ٹھیک ہے. اور یہ کیوں؟ اس کا جواب یہ دیتے تھے اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، ان کو ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ چیز کیوں کرتے تھے؟ زیادہ حصہ بتوں کو یہ لوگ کیوں دیتے تھے؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن سب سے زیادہ اللہ سے زیادہ بتوں سے ڈرتے تھے. اللہ کو مانتے تھے لیکن سب سے زیادہ امید اللہ کے ان بتوں سے ہوا کرتی تھی. اور یہ دو بنیادیں تھیں. اگر ہم ان بتوں کو خوش نہیں کریں گے پھر ہماری فصل میں کمی آئے گی، ہماری جو ہے پیداوار میں کمی آئے گی، ہماری دنیا پہ نقصان آئے گا. یہ ڈر ہوتا نا کہ اگر فلاں بزرگ کے نام پہ کچھ نہیں کریں گے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، فلاں چیز نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. ایک خوف اور امید اور خوف، ان دونوں بنیادوں پر ان کا حصہ اللہ سے زیادہ بتوں پر لگا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ساء ما یحکمون، بہت ہی بدترین تقسیم ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بڑا
کیونکہ جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جو چیز اللہ کے غیر کے لیے جو چیز ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی مجھے نہیں چاہیے، اس میں تو نے اللہ کا غیر شامل کر لیا، یہ بھی تو رکھ لے۔ پھر آگے دوسری بات یہ رسومات دیکھیں، اس رکوع کے اندر صرف اور صرف مشرکین مکہ کے رسومات بیان کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہم نے خوبصورت کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، مستحسن کر دیا، یعنی اچھا بنا دیا، مشرکین میں سے بہت سوں کو قتل اولادہم، بچیوں کو قتل کرنا۔ بچیوں کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی مشرکین مکہ تو بچیاں پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بتایا جاتا آپ کے گھر میں بیٹی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، شرم کے مارے ان کی جو ہے نا ان کی نگاہیں جھک جاتی اور ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا، شرم کی کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ ہاں، یہ ان کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اور اس کے لیے کیا کرتے؟ بچی کو قتل کر دیتے۔ یہ مشرکین، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس گناہ کو ان کے شیطان نے خوبصورت کر دیا۔ آج دیکھیں اس آیت کی روشنی میں کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ ہیں آج معاشرے کے اندر۔ آج انسان اسے خراب نہیں سمجھتا، خراب نہیں کیوں نہیں سمجھ رہا؟ آج دیکھیں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ ہم جنس پرستی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، آج اس کو جو ہے نا اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اچھی نگاہ سے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز اچھی ہے، اصل میں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، شُرَكَاؤُهُمْ سے یہاں شرکا سے مفسرین نے لکھا ہے شیطان مراد ہے۔ شیطان نے اس گناہ کو ان لوگوں کے آنکھوں میں خوبصورت کر دیا۔ اب جب گناہ خوبصورت ہو گیا تو پھر کوئی معافی مانگتا ہے؟ کوئی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے؟ آج دیکھیں جتنی بھی، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو، کوئی بھی ہو، گناہ جتنے بھی ہیں، کرنے والے جو ہے نا کبھی ان گناہوں کو برا نہیں سمجھتے، اور یہ جو ہے نا بنیاد ہے۔ آدمی سوچے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت کیا ہے بتاؤ؟ جب تمہیں نیکی ہو تو خوشی ہو، اور گناہ ہو جائے تو تمہارے اندر فکر پریشانی پیدا ہو، فانت مومن، آپ مومن ہیں۔ ایمان کی علامت ہے اذا سرت کا حسنتک، تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، وساعت کا، اور تمہاری برائی تمہارے اندر غم پیدا کر دے، فانت مومن، آپ مومن ہیں۔ آدمی اپنے ایمان کا اس طرح جائزہ لے، اگر کوئی گناہ اچھا لگ رہا ہے، بھلا لگ رہا ہے، اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہے، پھر تو جو ہے نا اپنے ایمان کی خرابی ہے، اپنے ایمان کی کمزوری ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ ان ایمان والوں کے دلوں میں ہم نے گناہ کو ناپسندیدہ کر دیا۔ گناہ تو ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، یہ قتل اولاد چاہے اس زمانے میں جیسے جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا وہ، یا اس زمانے میں قتل اولاد چاہے ماں کے پیٹ میں ہو، اسقاط حمل ہو، یہ ساری اس لیے جو ہے نا آدمی جو ہے حمل کو ضائع کرنا، ساقط کرنا، گرانا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ لکھا ہے۔ وجہ اس کی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا رزق کی وجہ سے یا عار کی وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ کوئی شکل کوئی صورت نہیں ہے کہ آدمی پیٹ کے اندر سے حمل کو ساقط کرے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بچی کو زندہ کر کے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تم نے مجھے مارا ہے۔ عام طور پہ بہت آسانی سے چھوٹے چھوٹے آزار کی وجہ سے لوگ اتنے بڑے بڑے فیصلے لے لیتے ہیں۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، یہ کیوں؟ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، دو وجہ ہیں۔ گناہوں کو شیطان خوبصورت کیوں بنا رہا ہے؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ تمہیں برباد کر دیں. لیردوہم کے معنی دنیا برباد ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے، تباہ ہو جائیں تمہاری. تم کہیں کے نہ رہو. دنیا اور آخرت برباد کرنے کے لیے یہ سارا ماحول گناہوں کا خوبصورت کر کے پیش کر رہا ہے. اور دوسری چیز وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تمہارا دین خلط ملط کر دیں. سوچیں، سنت کو اور فیشن کو مکس کر دیا، سنت کو اور بدعت کو ملا دیا، شرک کو اور توحید کو ملا دیا. اب شرک اچھی لگنے لگی، توحید بری لگنے لگی، سنت عار لگنے لگی، ہے نا، یعنی اس کے مقابلے میں بدعت اچھی لگنے لگی. تو وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، آج لوگوں کو بدعت اچھی لگتی ہے دیکھنے کو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے اس کو خوبصورت کر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اللہ اپنی قدرت بتا رہے، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ڈھیل دے دی، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. جو چاہے کر لو. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑو انہیں ان کے حال پر اور اس چیز پر جس کو وہ گھڑ رہے ہیں، ان کے رسومات میں ان کو پڑے رہنے دو. اسی لیے جو ہے نا، یہ جو رسومات ہیں، چاہے وہ رسومات شادی کے ہوں، چاہے وہ رسومات انتقال کے وقت ہوں، ہر وہ رسم جو شریعت کے خلاف ہے، اس کی بنیاد جو ہے نا وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. شرک کی طرف لے جاتی ہے. وہ شاخیں ہیں یہ ساری، جیسے ایمان کی شاخیں ہوتی ہیں، جتنے بھی رسومات ہیں یہ ساری رسومات شرک کی شاخیں ہیں. آدمی جو ہے اس رسم کو، چاہے وہ خوشی کے موقع کی، چاہے وہ غم کے موقع کی، کوئی بھی کسی بھی موقع کی رسم کو پکڑتا ہے، اب وہ شرک جو ہے نا اس کے اندر صلاحیت کرتا ہے. اس لیے ہمیں رسومات سے بچایا گیا. سنت پر زندگی، ہماری خوشی سنت پر، ہمارا غم سنت پر ہو، ہے نا. اسی لیے جب دین پیش کیا جاتا تھا تو جواب کہتے تھے انا وجدنا آباءنا، ہمارے بڑوں کو ہم نے ایسے ہی کرتے دیکھا. اور یہ بہت بڑی بیماری ہے ہدایت پر آنے کے لیے. آدمی دین کے سامنے آنے پر کہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ غلطی پر تھے تو کیا پھر بھی تم ان کو فالو کرو گے؟ وہ تو اگر وہ غلطی پر تھے کیا پھر بھی تم ان کو فالو کرو گے؟ تو اللہ تو اسی لیے جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے توحید کی بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. اور ایک رسم دیکھیں، وقالو، شرک آدمی کے عقل کو جو ہے نا بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. کیسی کیسی باتیں کرتے دیکھو. انہوں نے کہا ہذہ انعام وحرث حجر، یہ جو جانور ہیں، یہ جو خاص جانور، یہ اور یہ جو کھیتی ہے، یہ اناج، یہ منع ہے. کیا منع ہے؟ یہ حرام ہے. حرام اور حلال کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. ہاں، حرام اور حلال یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کرنے والے ہیں کسی چیز کو. اللہ الحلال ما حل والحرام ما حرم، حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کہا، حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا. لیکن وہ جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں، دیکھو نہیں یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ منع ہے، یہ منع ہے. اور یہ سب کا سب اپنے گمان سے، اپنے خیالات سے کر رہے ہیں. بار بار یہاں پر اس رکوع میں جو ہے ایک جملہ آ رہا ہے بزعمہم بزعمہم. زعم کہتے ہیں اپنے خیالات سے. کوئی اللہ کا حکم نہیں، کوئی ان کے پاس کی دلیل نہیں، سب سے بڑی دلیل ان کا خیال ہے، اور یہ خیالات کے پیچھے چلتے ہیں. شرک پیدا ہوتا ہے، پنپتا ہے خیالات کی بنیاد پر، اس لیے اس کی بنیاد بہت کمزور ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک رسم یہ بھی کہی وقالو ہذہ انعام وحرث حجر، یہ جو جانور ہے نا یہ ہم نے جو ہے غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیے ہیں، اس کو کوئی نہیں کھائے گا، یہ منع ہے کھانا. نہیں یہ نہیں کھا سکتے آپ، یہ نہیں کر سکتے. ہاں یہ نہیں کر سکتے. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ہاں لا يطعمها الا من، ہاں ہم جس کو چاہتے ہیں نا اس کو کھانے کی اجازت دیں گے اپنے خیال کے اعتبار سے. وانعام حرمت ظہورها، اور یہ جو جانور ہیں یہ ہم نے غیر اللہ کے لیے خاص کر دیے، ان پر سواری بھی نہیں کر سکتے آپ، ان پر سواری بھی نہیں، یہ بھی حرام ہے. وہ زمانے میں کیا کرتے تھے، جانوروں کو جو ہے نا بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان جانوروں کو بڑی تعظیم سے دیکھتے تھے. ابھی بھی ہم دیکھیں اپنے علاقوں میں
بعض گھوڑے بعض جو ہے نا ایسے سچ دھرچ کر ایسے نکلتے ہیں، اور ان گھوڑوں کو جو ہے نا بعض لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ انہیں ان کی پیشانی کو ہاتھ لگاتے ہیں. یہ سب تعظیم ہے، یہ سب چیزیں یہ سب شرک کی چیزیں ہیں. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرم ظهورها. یہ خاص جانور ہیں، ان پر سواری نہیں کر سکتے، ان پر سامان نہیں لا سکتے. مطلب یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرو. تعظیم کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے حکم کی ہونی چاہیے. لیکن جانوروں کی تعظیم ہو رہی ہے. کوئی جانور بتوں کے نام پر ذبح ہونے کے لیے آتا ہے، بہت عظمت بھی یہ جانور کو تکلیف مت دو. ویسے ہر جانور کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، لیکن تعظیم کیوں آ گئی؟ غیر اللہ کی وجہ سے. پھر آگے فرمایا وَأَنْعَامٌ، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں لا يذکرون اسم اللہ علیہا، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ذبح کرتے وقت. پھر کس کا نام لیا جاتا ہے؟ بتوں کا نام لیا جاتا ہے. یہ ساری قسمیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ بھی باندھتے ہیں. نہیں، یہ سب ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ نے ہم سے کہا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. خود سے ہی اپنے یعنی دین کی بنیاد عقل نہیں، دین کی بنیاد خیال نہیں، دین کی بنیاد قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے جو مضبوط ہے. اس لیے اپنے دین کی بنیاد جب خیالات پر آدمی لاتا ہے تو پھر ایسی جو ہے نا خیالی باتیں کرتا ہے. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب ہم بدلہ دیں گے اس چیز کا جس کو وہ گھڑا کرتے تھے. یعنی جو کچھ وہ رسومات شرکیہ چیزیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے. اور ایک رسم دیکھیے، وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا. کہتے تھے اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، یہ بچہ جو ہے نا جب پیدا ہوگا، یا اس جانور کے اندر جو دودھ ہے صرف مرد استعمال کریں گے، عورتیں استعمال نہیں کر سکتی. کیوں بھائی؟ نہیں کر سکتے. یہ بھی سنا ہوگا آپ نے، نہیں یہ عورتیں استعمال نہیں کر سکتی، یہ مرد کر سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اگر نہیں سنے ہیں تو بہت اچھا ہے. ہاں، لیکن ایسی چیزیں نہیں یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. یہ تقسیم کس کی ہے؟ تقسیم حلال اور حرام کی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے. وقالو، کہنے لگے، انہوں نے کہا، ما فی بطون هذه الانعام، ان جانوروں کے پیٹ میں جو ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، دودھ ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے. جب وہ بچہ پر خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے مردوں کے لیے، مرد ہی استعمال کریں گے. وہ محرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے، نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ تقسیم، اور مرد کر سکتے ہیں، عورت نہیں کر. اچھا، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر اس جانور کے پیٹ میں مردہ بچہ ہو یا بچہ مر کے پیدا ہو، کہتے ہیں فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، ٹھیک ہے اب اس وقت مرد عورتیں دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس شرک کا بھی اللہ ان سے ضرور بدلہ دیں گے، بدلہ ضرور اللہ لیں گے. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہ بہت بڑا حکمت والا اور جاننے والا ہے. آخری بات، قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. بہت ہی بڑا گھاٹا نقصان اٹھا لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ناحق بغیر علم کے اپنی اولاد کو قتل کر دیا. وہ قتل چاہے ماں کے پیٹ میں ہو، چاہے دنیا میں آنے کے بعد ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، قتل. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. آدمی پوچھے کہ حمل کو روکنے کی کیا شکل ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کیا چیز قتل اولاد میں آتی ہے، یہ بہت ضروری ہے. یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے. قد خسر الذین قتلوا، ان لوگوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا ناحق. وحرموا ما رزقهم اللہ، اللہ تعالیٰ ایک نعمت انہیں دینا چاہ رہے ہیں، اللہ انہیں کھلانا چاہ رہے ہیں، رزق دینا چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام کر کے بہت بڑا نقصان اٹھا لیا. اللہ نے کہا یہ حلال ہے، یہ کھاؤ یہ کھاؤ. یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، وحرموا ما رزقهم اللہ سے ایک مراد یہ ہے اللہ نے بیٹیاں بطور نعمت کے دی ہیں. بیٹی نعمت ہوتی ہے،
بہت بڑی دولت ہوتی ہے. یہ لوگ بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان بیٹیوں کو قتل کر کے اللہ رزق فرمایا ہے. بیٹیاں اللہ کا رزق ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رزق دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان بیٹیوں کو قتل کر دیا. قتل کر کے اللہ کے جو رزق کو حرام کر لی اپنے اوپر. اللہ رزق دینا چاہ رہے ہیں ان کو، اور بجائے اس رزق کو لینے کے حرموا ما رزقهم اللہ. اور اس پر تیسرا ظلم یہ ہے افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ہم تو یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا مقصد اللہ خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے قد ضلوا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ بہت گمراہ ہو چکے ہیں. آخری جو جملہ ہے نا وہ سمجھنے کا ہے، وما کانوا مہتدین. گمراہی اتنی دور میں یہ لوگ چلے گئے ہیں، ان کو ہدایت کا نور اب دکھائی نہیں دے گا. وما کانوا مہتدین، ہدایت والوں میں سے یہ ہونے والے نہیں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس میں جو ہے یہ جو رکوع ہے بڑا آسان سا، تقریباً 6-7 رسومات مشرکین مکہ کے بیان فرمائے. بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھا رہے یہ جو رسومات ہیں اس وقت جاہلی رسومات، ہر وہ رسم جو جاہلیت سے تعلق رکھتی ہے وہ ایک شاخ ہے کس کی؟ شرک کی. جب وہ رسم ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہمارے ایمان کی جو ہے نا ہمارے ایمان کی جو ہے نا جڑ کمزور ہوتی ہے، ہماری توحید کی جڑ کمزور ہوتی ہے، اور پھر شرک اندر آنے لگتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگی اس میں ایک شرک ہے. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میں شرک کروں تیری ذات سے. ذرہ برابر ذرہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا، میری قبر کو مسجد نہ بناؤ. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میری قبر کو سجدہ گاہ بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا. قبر تعظیم نہیں ہے. وہاں پہ 2 کام کرتے تھے یہود و نصارہ، ایک برابر سجدہ کرتے تھے، دوسرا کام نماز عبادت کرتے تھے، لیکن ان کی عظمت میں اتنا جھکتے تھے کہ وہ عبادت کی حیت اختیار ہو جاتی تھی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے آپ دیکھیں غور کریں، شرک پیدا کرنے والی جو چیزیں ان سب سے ہمیں روکا جا رہا ہے. ایک حدیث میں فرمایا لا تشد الرحال الا 3 مساجد، سفر نہ کرو عبادت کی غرض سے مگر 3 مسجدیں. 3 مسجدیں ہیں، آپ جا سکتے ہیں عبادت کی نیت سے، مجھے وہاں جانا ہے، نماز پڑھنا ہے عبادت کی نیت سے. کون کون تھی؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. عبادت کی نیت سے آپ جائیں وہاں پر کہ مجھے عبادت کی نیت سے وہاں جانا. اس کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں عبادت کی نیت سے نہیں، آپ دیکھنے کی نیت سے جائیں نماز پڑھ لیں. یعنی استنبول جائیں، بلو ماسک دیکھنا ہے، بھائی بلو ماسک جا کے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنے کی کوئی نہیں. نماز کے لیے عبادت کے لیے 3 ہی مسجدیں. آپ وہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تفریح کے لیے جا رہے ہیں، سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، نماز پڑھ لی آپ نے، ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات یاد کریں، یہ بات کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ کی عظمت دل میں نہ آئے. عظمت جو ہے نا انہی 3 چیزوں کی ہے. عظمت کہ بھئی کہ ان چیزیں بیت اللہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور پھر مسجد اقصی، ان کی نیت کر کے آدمی جائے. ورنہ تو آدمی جو ہے نا ہر جگہ کی عظمت کو دل میں بٹھا کر، اس لیے ان 3 مسجدوں کی مستقل فضائل بیان کیے. اور ان 3 کے علاوہ بقیہ تمام مسجد برابر ہیں، تمام مسجد برابر ہیں، تمام مسجد برابر ہیں. جی کوئی فرق نہیں ہے. جی تو یہ آیتیں ہیں، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات عرض کی، لیکن خلاصہ میں عرض کروں، مشرکین مکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں تقسیم کرتے تھے، اللہ نے ہمیں بھی ایک نعمت دی ہے، زندگی، صحت، جوانی، اعضاء، یہ جتنی چیزیں اللہ کی نعمت ہے، وقت ہے نہیں. اب ہم جو ہے نا ایسا نہیں کہ ہم جو ہے ہم اللہ کے حکم پر اس کو لگائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وقت اللہ کے لیے، یہ وقت میرے خواہشات کے لیے، یہ وقت جو ہے نا یہ مال میرا اللہ کے لیے، یہ مال میرا اپنی مرضی کے لیے، میں اپنی جہاں پہ یہ تقسیم غلط ہے.
اور جب اللہ کے لیے کوئی چیز آپ کرتے ہیں تو برابر وہ اللہ کے لیے وہ چیز ہونی چاہیے. اور دنیا کے لیے کوئی مثال کے طور پر میری جاب کا یہ وقت ہے، وہ جاب کے لیے آدمی دے. دنیا کا وقت ہے، دین کا وقت ہے، دین کے لیے وہ دے. لیکن آدمی یہ سوچے کہ میں دین کے وقت میں سے ڈنڈی نہ ماروں، اس کو اٹھا کر اس میں نہ دوں. یہ تقسیم، یہ چیزیں جو ہے نا اس سے قریب قریب ملتی جلتی ہیں. اور دوسری جو چیز ہے بڑی اہم ہے اس میں، ہمیشہ گناہ جو ہے نا، یہ ہمیں گناہ سے نفرت سکھائی گئی کہ گناہ کی نفرت دل میں رہے، گنہگار کی نہیں. گنہگار کی نفرت دل میں نہ ہو، گناہ کی نفرت ہو. صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے تھے انا نکرہ المعاصی لا نکرہ العاصی، ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نہیں کرتے. تو گناہ سے نفرت یہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن اگر گناہ اچھا لگنے لگے، گناہ بھلا لگنے لگے، زینا کا ترجمہ علماء نے مستحسن کہ بھئی کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ گناہ، اور آج دنیا کو لگ رہا ہے، تو پھر آدمی اپنے ایمان کی فکر کرے کہ مجھے یہ گناہ کیوں اچھے لگ رہے ہیں، حالانکہ اس سے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی. مومن کے لیے تو ڈنک ہے، وہ تو کانٹا مارنا چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے. ہاں. اور پھر یہ جتنے حلال اور حرام، تیسری بات اللہ کا کام ہے. حلال اور حرام یہ صرف اللہ کا کام ہے. کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دی گئی وہ خود اپنے خیال کے اعتبار سے یہ تقسیم کرے، یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں، یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں. صحت کے اعتبار سے الگ چیز ہے، لیکن حلال اور حرام عبادت کی نیت سے یہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشفقانہ طور پر تنبیہ بھی فرما دی جب آپ نے کہا میں شہد استعمال نہیں کروں گا. لما تحرم ما احل اللہ لک، لما تحرم، کیوں اس چیز کو آپ حرام قرار دیتے ہو اپنی ذات پر جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. اور آخری بات حضور اکرم صلی اللہ آخری بات جو ہے نا قتل اولاد، قتل اولاد کا مسئلہ ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ. قتل اولاد یہ بہت بڑا گناہ ہے. آج کل تو یہ چیز جو ہے نا نہیں ہے، جاہلیت کے زمانے میں جو ہوتا تھا، لیکن اس سے جو ملی جلی چیز ہے وہ چیز ہے کہ اسقاط حمل کا گناہ بہت عام ہو چکا ہے. چھوٹے چھوٹے آزار کی بنیاد پر حمل کو ساقط کر دیا جاتا ہے. اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ایمان خالص نصیب فرمائیں، توحید خالص نصیب فرمائیں. شرک کی باتیں بیان کرنے کے بعد یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک اب اللہ تعالیٰ توحید کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جنت جہنم، ایمان اور کفر، توحید اور کفر یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. ابھی یعنی یہ سب شرک ہے، یہ سب شرک بیان کیے نا، اب آگے اللہ تعالیٰ توحید کو بیان کر رہے ہیں. دیکھو سب میں ہی کرنے والا، میں ہی، یہ سب ساری چیزیں میری ہیں. یہ پوری سورت کا مضمون ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في دیننا ودنیانا وأہلنا ومالنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین.